بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ زمین آسمان کا شہنشاہ، جو زمین آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے۔ اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے کچھ ہے، نہ اس کے بعد کچھ ہے، نہ اس کے اوپر کچھ ہے، نہ اس کے نیچے کچھ ہے۔ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، مکان سے پاک، زمانے سے پاک، شکل سے پاک، رنگ سے پاک، عیب سے پاک، نیند سے پاک، کھلاتا ہے، دیتا ہے، خود لینے سے پاک ہے، جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، جہاں خیال نہ پہنچ سکے، جس کی کوئی تعریف نہ کر سکے، جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، جس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہ ہو، جس سے بڑا مددگار کوئی نہ ہو، جس سے زیادہ مہربان کوئی نہ ہو، جس سے بڑا سخی کوئی نہ ہو، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اتنا اونچا کہ کوئی اس کے برابر نہیں، ایسا غنی کہ کوئی اس کا مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو سب سے بڑا نگہبان ہے۔ حفاظت کرنے والوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ ہے، شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے اور ہمارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے چاہا اور اس نے نہ چاہا تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے نہ چاہا اور اس نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ہم نے روکنا چاہا، اس نے کرنا چاہا، کر دیا۔ ہم نے کرنا چاہا، اس نے روکنا چاہا، روک دیا۔ ہر عیب سے پاک کون؟ وہ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب اللہ ہے، جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے۔ دوڑو اللہ کی طرف جو کل جہان کا بادشاہ ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک پر کوئی آتا نہیں۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے کوئی ٹکراتا نہیں۔ اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے، اور ایسا نرالا بادشاہ ہے جسے نہ پہرے کی ضرورت ہے، جسے نہ حفاظت کی ضرورت ہے، جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، جسے نہ پینے کی ضرورت ہے، جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، جسے نہ بچوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جی لگانے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے، جسے نہ کام کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کسی سے مدد نہیں لیتا، کسی چیز کا محتاج نہیں، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے لڑ نہیں سکتی، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اور اندر باہر ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر وہ اللہ ایسا ہے، نہ تو اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ذات میں نہ حال کا محتاج، نہ ماضی کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ وہ مکان کا، نہ چھت کا، نہ دیواروں کا، نہ فرش کا محتاج ہے، اور سارے اس نظام کو چلاتا ہے۔ وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، جہان کو بنا کے نہیں تھکا، نظام کو چلا کے نہیں تھکا، پھر اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے وہ غافل نہیں، وہ بھولا نہیں، اور وہ بھول کے فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ کے علم کی بلندی، پھر اس ساری کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، زمین کے اوپر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اندر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اوپر کو بھی جانتا ہے۔ کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، کوئی آہستہ بولے تو وہ بھی سنتا ہے، کوئی زور سے بولے تو وہ بھی سنتا ہے، کوئی رات کو چھپ کے چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے، کوئی دن کے اجالے میں چلے تو وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی میں بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو پلاتا ہے اور خود پینے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے، خود لینے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے
جو سب کو پہناتا ہے، خود پہناوے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو سلاتا ہے اور خود سونے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو تھکاتا ہے اور خود تھکن سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو مارتا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو امتحان میں ڈالتا ہے اور خود آزمائش سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو جوڑا جوڑا بناتا ہے اور خود جوڑے سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ نہ وہ کسی سے دبتا ہے، نہ وہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی۔ کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو معبود کہلوانے کے لیے ہماری بندگی کا محتاج نہیں، اپنے آپ کو اکبر اور کبیر کہلوانے کے لیے ہماری تکبیروں کا اور ہماری اذانوں کا محتاج نہیں، اپنی تعریف کروانے کے لیے ہماری تسبیح کا محتاج نہیں۔ وہ میرا اللہ ہے اللہ، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ہر حال میں پاک ذات ہے، ہر حال میں بلند ذات ہے، ہر حال میں برتر ذات ہے، ہر حال میں عظیم ذات ہے۔ اسے نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ اسے خیال پہنچ سکے، نہ اسے حادثات بدل سکیں۔ وہ انقلابوں سے ڈرتا نہیں، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر کے تھک جائیں اور اس کی تعریف ختم نہ ہو، ہماری زبانیں کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، ہمارے ہاتھ لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں، ہمارے قلم گھس جائیں، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے میں کوئی آلہ نہیں، بیوی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار اور ساتھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا، اسی کو کہے اللہ تو بہت بڑا ہے، اسی کی تسبیح پڑھ، اسی کی کبریائی کا بول بول کہ یہ سارے بادشاہ بونے ہیں، مٹی کے ڈیلے ہیں اور یہ پتھر کے بت ہیں، جیسے لات اور منات سے کچھ نہیں ہوتا تھا، آج کے ایٹم بم سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، جیسے لات اور عزا سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آج کی سائنس سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اللہ نے طاقت رکھی، اگر اللہ چھین لے تو کون دے سکتا ہے۔